نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آیت 64 تک ہم نے بات کر لی تھی، اور 64 تک ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ قرآن مجید سے جو محبت ہے اس کے نتیجے میں اصل میں کیا ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ عاجزی آنی چاہیے اور آنسو نکلنے چاہیے آنکھوں سے، قرآن کے اثر سے، قرآن کی محبت کی وجہ سے، اور اس کے آگے جھک جانا چاہیے، خشوع اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہیے، تلاوت کے بعد سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ تو عمل جھک جانا کسی کے آگے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی بات کو مان لینا۔ تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محبت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بار بار کیوں نہیں آتے، مسلسل آپ فوراً فوراً کیوں نہیں آتے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کا اختیار بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کو بھولا نہیں ہے کچھ کہ ابھی وہی نہیں بھیجی تو کل بھیجنی ہے، اس طرح اللہ کو بھولتا نہیں ہے، لیکن اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے، جس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ وحی کا نزول کرتے ہیں۔ آیت نمبر 65، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا۔ تو اوپر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا نا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کے اختیار کا، وہی آگے کنٹینیو ہو رہا ہے کہ اللہ ہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے۔ یعنی جب اللہ ہے رب تو ڈیفینیٹلی اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، تو اللہ ہی مالک ہے، ساری ڈیسیژن میکنگ پھر اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جب جو کرنا چاہے، جیسے کرنا چاہے، اللہ کی مرضی ہے۔ فَاعْبُدْهُ، تو اس کی عبادت کیجیے۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر سر کو جھکا لینا ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا ہے۔ اب کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی مرضی ہے جب بھی وہی بھیجے، اللہ کی مرضی ہے جب نہ وہی بھیجے، آپ کا کیا کام ہے کہ سر کو جھکا لے، اللہ کی عبادت میں لگے، اللہ کی بندگی میں آ جائیں۔ جب اللہ نے وہی بھیجی تو 100 بسم اللہ، جب اللہ نے نہیں وہی بھیجی تو انتظار کیجئے، یعنی جیسے اللہ کی مرضی ہے اس میں راضی ہو جائیے۔ تو یہی فارمولا ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں جو چیزیں خوشی دیتی ہیں وہ ہمیں فوراً ملتی رہے، ہر وقت ملتی رہے، ہمیشہ ہی میرا ریزلٹ اچھا ہی آئے، ہمیشہ ہی میرے ساتھ اچھا ہی ہو، میں نے اگر کسی سے بات کی ہے تو مجھے آگے سے پازیٹیو رسپانس ہی ملے، میں نے اگر کوئی کام کیا ہے تو مجھے اس کا فل 100% آؤٹ کم ہی ملے، ایسا نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ فَاعْبُدْهُ، تو میں اس کی عبادت کروں، میں اللہ کی بندگی میں آ جاؤں، بندگی میں، غلامی میں آ جاؤں۔ غلام کیا کرتا ہے؟ غلام کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اونر ہے نا، جو مالک ہے آسمانوں، یہاں تو اللہ کی بات ہو رہی ہے، جو آسمان و زمین اور ہر چیز کا مالک ہے، اس کی غلامی میں آ جانا، سوچے پھر کیا مطلب ہوگا کہ جب ایک عام غلام جو ہے وہ جب کسی کی غلامی میں، ایک عام انسان کسی انسان کی غلامی میں آتا ہے تو وہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا۔ وہ کہے گا کھانا پکاؤ تو کھانا پکائے گا، کھانا سرو کر دو، صفائی کر دو، یا باہر کے کام کرو، اندر کے کام کرو، یہ تمہارا سونے کا ٹائم ہے، اس کے بعد تم نے اٹھنا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ یہ میں غلامی کی بات کر رہی ہوں، ابھی سرونٹس کی بات نہیں کر رہی۔ ہمارے پاس جو میڈز ہوتے ہیں، جو سرونٹس ہوتے ہیں، جو ہیلپرز ہیں ہمارے گھروں میں، ان کو تو پھر وہ غلامی میں نہیں ہے ہمارے، ہم نے پھر بھی ان کی روٹین اس طرح رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جی وہ ہمارے اس طرح کام کریں گے، روز کپڑے دھونے ہیں، یا روز صفائی کرنی ہے، یا روز ایسے کرنا ہے، تب ہم آپ کو سیلری دیں گے، اس طرح ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوتی ہیں نا، اور وہ ہمارے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ سوچو غلامی اس سے بھی نچلا درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ غلامی ہے کہ وہ خریدا ہوا انسان ہے، وہ آپ کے قبضے میں ہے۔ ایسے سمجھیں جیسے کہ میری گاڑی ہے، میری گاڑی میرے قبضے میں ہے نا، میں اس کی مالک ہوں، اب میں اس کو جو مرضی کروں، میں اس کو اچھے طریقے سے چلاؤں، اس کو پیار سے رکھوں، اس کو روز صاف کروں، یا میں اس کو کہیں جا کے ماروں، میں اس کے ساتھ مجھے کسی پہ غصہ آ رہا ہے تو میں جا کے اس میں ٹھا کر کے ٹکر ماروں،
یا میں اس کو رنگ برنگا بنا دوں، میں اس کو جو مرضی کروں، میری مرضی میری گاڑی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو گاڑی کا کوئی کام ہے آگے سے بولے؟ تو گاڑی کو میری رضا میں راضی ہونا پڑے گا، اس کو وہ ایسے ہی خوش ہوگی جیسے کہ میں خوش ہوں، اس کو خوش ہونا پڑے گا بھی، ہونا چاہیے۔ تو یہ غلامی کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس کو سب سے پہلے کلیئر کر لیں تاکہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ میرا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے۔ یہ والا رشتہ جو اس آیت میں کلیئر بتایا جا رہا ہے، میں عبد ہوں اور اللہ رب ہے، ٹھیک ہے؟ میں عبد ہوں، میں غلام ہوں، اللہ رب ہے، اللہ مالک ہے۔ تو میں اب اللہ کی غلامی میں ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ چاہے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں میں اپنا اختیار چلاؤں، چلنا مجھے اللہ کے مطابق ہی ہے۔ اللہ نے مجھے حق اور باطل دکھا دیا، لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ بھئی یہ سیدھا رستہ ہے، تو مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے سیدھے رستے پہ چلنا ہے، مجھے حق کو چوز کرنا ہے، کیونکہ میں اللہ کی مسلسل بندگی میں ہوں، اور مجھ سے یہ ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ میں اللہ کی سن کر چلوں، ٹھیک ہے؟ فعبد ہو، تو اسی کی عبادت کیجیے۔ تو یہ بہت بڑا لیسن ہے جو کہ ان آیات کے بعد ہمیں یہاں پر یہ کنکلوڈ کر کے دیا جا رہا ہے۔ اس سب کو پڑھنے کے بعد آؤٹ کم ہمارا یہ ہونا چاہیے، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور ثابت قدم ہو جائیے اس کی عبادت پر، ثابت قدم رہیے۔ وَاسْتَبِرْ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استقامت اختیار کرنا، اسٹیڈ فاسٹ رہنا، ریزیلینٹ ہو جانا، مطلب کہ کام جو کر رہے ہیں نا اس کے اوپر پھر جمے رہنا، اس کو کرتے رہنا کرتے رہنا۔ اور آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ محبوب عمل سب سے زیادہ کون سا ہے؟ وہ جو کہ چاہے کم تعداد میں کیا جائے لیکن مستقل کیا جائے، یعنی روز آپ 1 روپیہ اگر دے رہے ہیں اللہ کے رستے میں صدقے میں، تو مستقل دیں، روز دیں۔ ایسا نہیں کہ جی پورے مہینے میں ایک دفعہ بس جا کے صدقہ دے دیا، باقی دن اللہ کو بھولے رہے۔ تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کو روز یاد کیا جائے، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے، صرف 2 نفل پڑھ رہے ہیں، ایکسٹرا 2 نفل فرائض کی ہم بات نہیں کر رہے، یا پھر صدقے میں 1 روپیہ دے رہے، یا کوئی بھی چیز مستقل کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ثابت قدمی، استقامت، اس کی بھی ہمارے دین میں بہت زیادہ، اسٹیڈ فاسٹنس، ایک کام پہ جم جانا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اللہ کی بندگی میں آنا ہے تو استقامت کے ساتھ اب اس پہ جم جانا ہے، یہ نہیں کہ آج اللہ کی بات مان رہے، کل میں اپنے نفس کی اپنی مرضی کے مطابق چلوں گی، جی میرا تو دل ہی نہیں کر رہا یہ کرنے کا، تو اب میں یہ والی بات میں اللہ کی نہیں مان سکتی، تو وہ والی بات میں اللہ کی مانوں گی، یہ والی بات میں نے اللہ کی نہیں مانی۔ تو ایسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، پک اینڈ چوز کرتے ہیں ریلیجن میں سے، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں تو نہیں ڈالیں گے نا، تو کیا ہوا کہ میں نے یہ نہ کیا تو؟ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، یہ سوچ ہونی ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ کس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈالیں گے، کس کام کی وجہ سے نہیں ڈالیں گے، یہ سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سوچ کیا ہونی چاہیے کہ کس طرح میں اللہ کی قربت حاصل کروں، اللہ کے مقربین میں سے کیسے ہوں۔ تو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ بھی میں نے کرنا ہے، یہ بھی میں نے کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اچھا اگر میں نے یہ نہ کیا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں، پھر بھی میں پاس ہی ہوں نا، منیمم مارکس لے کے تو پاس ہو ہی جاؤں گی۔ نہیں، بلکہ اللہ کے قریب سے قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے، یہی ہمارا گول ہے، یہی ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بے انتہا راضی ہو جائے، مکمل راضی ہو جائے۔ اور اس کے لیے میں یہ نہ سوچوں کہ جی اس عمل کی یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے کتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ سب نہیں سوچنا۔ اللہ کا حکم ہے، کرنا ہے، بس اس کو کیجیے، ٹھیک ہے؟ 10 لوگ نہیں کہہ رہے، میں اکیلی کہہ رہی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اکیلے کرتے رہیں۔ اللہ کو پسند ہے بس وہ عمل کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کا میرے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ انڈیویجول لیول پہ رشتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اکیلے اکیلے رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا حساب کتاب کرنا ہے تو اکیلے آپ کا حساب کتاب کرنا ہے، اللہ نے کمیونٹی کا حساب کتاب اکٹھے نہیں کرنا۔ اچھا وہ 10 لوگ نہیں کہہ رہے تھے، تم نے بھی نہیں کیا، چلو کوئی بات نہیں، تم نے بھی 10 کی طرح نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ریلیٹو گریڈنگ نہیں ہے قیامت والے دن، ٹھیک ہے؟ ایبسولوٹ گریڈنگ ہے، ہر ایک کا انڈیویجول کوشچن پیپر ہے، انڈیویجول گریڈنگ ہے اس کی، اور ایبسولوٹ گریڈنگ ہوگی، اور اس کی بیسس پہ اس کا پھر جو بھی پوزیشن ہے، جو بھی اس کی ڈسٹنکشن ہے، جو بھی اس کے ایوارڈز ہیں، وہ فائنل ہوں گے اور اس کو ملیں گے۔ تو اپنی پرفارمنس کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہ کیا کرے، بلکہ اپنا جو سٹینڈرڈ، جو اللہ نے ہائیسٹ سٹینڈرڈ ہمیں قرآن میں دے دیا ہے نا، اس کے ساتھ کمپیریزن کر کے اس کے مطابق چلتے رہا کر۔
اگر لوگوں کو دیکھنے لگ گئے جو 10 اسٹوڈنٹس نے اگر فیل ہونے کا ارادہ کیا ہوا ہے تو وہ تو ہمیں بھی لے کے ڈوبیں گے، ہمیں بھی ساتھ اپنے فیل کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ. تو ثابت قدم رہیے اس کی عبادت پر. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. کیا تو جانتا ہے کوئی اس کا ہم نام؟ یعنی کیا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی اور ہم نام ہے؟ یعنی اللہ کا ہم نام ہونے کا مطلب اللہ کی صفات والا، اللہ کی شان والی کوئی اور ہستی بھی ہے جس کے لیے کہ انسان جس کی غلامی میں چلا جائے، جس کی عبادت کرنے لگ جائے، جس کے لیے ثابت قدم ہو جائے؟ تو جب نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو اسی کی عبادت کریں اور اسی کے لیے ثابت قدم ہو جائیے، کیونکہ اس کی صفات والا رب کوئی ہے ہی نہیں. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. اور یقولو کہے گا الانسان انسان. اذا از اے کوسچن ورڈ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. کیا اذا جب، ما متو جب میں مر جاؤں گا، متو میں مر جاؤں گا، لسوفا تو ہو جاؤں گا، اخرجو نکالا یعنی نکالا جاؤں گا. سوفا فیوچر کا میننگ دینے کے لیے یوز ہوتا ہے، حیا زندہ کر کے. اب انسان کیا کہہ رہا ہے؟ حیرانی کا اظہار کر رہا ہے. پیچھے میسج کیا تھا؟ اتنے سارے واقعات ہم نے پڑھے نا، ان میں سے ہم نے لیسنز لے لیے، لیکن اوور آل توحید کا میسج دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کے پاس ہی اللہ کی جو توحید ہے نا، وہ ذات میں بھی ہے، صفات میں بھی ہے، ٹھیک؟ تو اللہ کی ذات کو ایک مانو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے بعد میں ہم نے اللہ کی توحید پہ سبق پڑھا تھا نا، جو آیات پڑھی تھی، ان میں اللہ کی توحید بھی ذات کا ذکر تھا. پھر یہاں پر دیکھیں اوپر والی آیت جو اینڈ ہو رہی ہے کہ اللہ کا کوئی ہم نام ہے، تو اللہ کی توحید بالصفات، کہ اللہ کی صفات میں بھی اللہ کو ایک مانے. اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی رحمان ہے. اور آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے اس صورت میں رحمان کا جو ورڈ ہے نا، وہ کتنی بار ریپیٹ ہوتا ہے. بہت زیادہ بار اللہ کا جو اسم مبارک ہے، اسم الحسنہ ہے الرحمن، وہ ریپیٹ ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو انشاءاللہ ہم اینڈ میں جا کے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ نام کیوں ریپیٹ ہو رہا تھا. اور تقوی کا ذکر، رحمان کا ذکر اور تقوی کا ذکر اس صورت میں بار بار آتا ہے. یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کو اینڈ میں جا کے ہم کنکلوڈ کریں گے. تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ توحید بالصفات ہم پڑھ رہے تھے کہ معجزات دکھانے والا کون ہے؟ اللہ. دعائیں قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی. قدرت اور اختیار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اختیار از بیسکلی اتھارٹی، کہ اللہ کی پاور ہے، اللہ کر سکتا ہے. کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایبل بھی ہے کرنے کے. فار ایگزامپل ایک کنٹری کا بادشاہ ہے، ملک کا بادشاہ، اب اس کی پاور تو ہے کہ اس کے پاس پاور ہے ساری کی ساری، کہ وہ کسی کو سزا دے سکتا ہے، کسی کو پکڑ سکتا ہے ایٹسٹرا. لیکن کیا اس کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے؟ مطلب اس کے پاس اتنی فوجیں ہیں کہ وہ کسی کو پکڑ لے، یا اس کے پاس اتنے ہتھیار ہیں کہ وہ کسی کو پکڑ کے جیل میں بند کر دے ایٹسٹرا. یعنی پاور ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے. ایسا پاسبل ہے، لیکن اللہ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے جس کے پاس اختیار بھی ہے اور ساتھ ساتھ قدرت بھی ہے، وہ کر بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے صفات کا ذکر ہے، معجزات اللہ دکھانے والا ہے، دعائیں اللہ قبول کرنے والا ہے. تو اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے اور اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے. یہ مین تھیم، مین میسج تھا ان تمام آیات کا جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں. اور یہاں پر اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ آیت نمبر 66 میں ایمان بالآخرہ کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ پیچھے ایمان بالتوحید تھی اور یہاں پر ایمان بالآخرہ ہے کہ انسان، اور کیا کہتا ہے انسان کو اور کیا اعتراضات ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، جب میں مر جاؤں گا، تو کیا میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ تو اس پر وہ اعتراض کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اولا، اور کیا نہیں، یذکر الانسان، انسان یاد کرتا، انا بے شک ہم، خلقناہ ہم نے اس کو پیدا کیا، من قبل اس سے پہلے، ولم یکو شیئا، ولم اور نہیں، یکو وہ تھا، شیئا کچھ بھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ ہم پہلی دفعہ بھی ہم نے ہی اس کو پیدا کیا تھا. پہلی دفعہ جو اللہ پیدا کر سکتا ہے، تو دوسری دفعہ مردے کو زندہ کرنا، اٹھانا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ کیا ایشو ہے؟ ایک دفعہ آلریڈی ایک چیز اسکریچ سے بن چکی ہے، اسکریچ سے کچھ بنانا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ فرسٹ ٹائم انوینٹ کرنا
مشکل ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے تو وہ بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ہم بات نہیں فی الحال کر رہے، کانسیپٹ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بات کر رہی ہوں۔ اگر ہم کنسپچولی دیکھیں، جیسے پہلے فرسٹ ٹائم جب موبائل بنایا گیا تھا تو فرسٹ ٹائم موبائل کو انوینٹ کرنا مشکل تھا، اس کے بعد اس کے مزید ایڈیشنز نکالنا، مزید اس میں ایڈوانسمنٹس لے کر آنا، وہ تو کوئی مشکل نہیں رہا۔ وہ بار بار پھر زیرو سے بھی بہت سارے پھر موبائل بن گئے، ان میں ایڈوانسمنٹس بھی آتی گئی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ تو اسکریچ سے اگر تم نہ بنے ہو نا، انسان نہ بنا ہو، تب تو وہ یہ کوشچن بھی کریں۔ تو جب اللہ نے زیرو سے ایک انسان بنا دیا تو اب دوبارہ سے انسان کو اٹھانا اللہ کے لیے پہلے بھی مشکل نہیں تھا، تو اب اللہ کے لیے پھر کیوں مشکل ہوگا؟ تو یہ انسان کو کیوں نہیں نظر آتا کہ جب پہلے اللہ نے بنایا تو اب بھی تم بن جاؤ گے؟ اور پہلے کیا تھا؟ ولم یکو شیئا، تم کچھ بھی نہیں تھے، تم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، زیرو سے اللہ نے تمہیں اٹھا دیا، اسکریچ سے اٹھایا۔ سورۃ الدہر جب ہم پڑھتے ہیں اس کی پہلی آیت بھی یہی ہے نا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک وقت، ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ جب وہ کوئی ذکر شدہ چیز نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کا ذکر بھی کیا جا سکے۔ اور اس کے بعد پھر انسان ایک لیول پہ پہنچ جاتا ہے، ایڈوانسمنٹس کرتا ہے، اپنی یوتھفل لائف میں ہوتا ہے، مینٹلی اتنا کیپیبل ہوتا ہے، اور اس کیپیبلٹی اور انٹلیکچوئلزم کی بیسس پر وہ کیا کہتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میں اتنا آگے پہنچ گیا، تو میرے جیسا کوئی اور کیسے دوبارہ کیسے بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ لوگ ایوولوشن کی تھیوری کو بیسیکلی پروموٹ کرتے ہیں نا، کیونکہ ان کے لیے اسکریچ سے ایک چیز کا بننا ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو دے بیسیکلی عجیب عجیب ان کی تھیریز، ایک ایٹم ہے وہ ڈیوائڈ ہوا، اتنے زیادہ ایٹمز بنتے گئے، وہ ایڈوانس ہوتے گئے، الٹیمیٹلی ایوولوشن کی تھیوری وہ لوگ بنا لیتے ہیں۔ تو we believe in what Allah tells us, right? So Allah tells us about Iman bil Akhirah. So this is what we believe and we have to believe. And always know that the part of our belief is to believe in the unseen. That is the part of our belief. غائبانہ ایمان رکھنا is our belief. فیتھ ہوتا ہی وہ ہے جو کہ غائبانہ ہو، کچھ دیکھ لیا، جان لیا، دوبارہ قیامت کو دیکھ لیا پھر ماننا، قیامت کو اللہ کو دیکھ لیا پھر اللہ کو ماننا، اور جنت جہنم دیکھ کے پھر ماننا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کا یہ ٹیسٹ، ہمارا ٹیسٹ ہی یہ ہے کہ ہم بغیر دیکھے ہم چیزوں کو مان جائیں، صرف اللہ کے کہنے پہ مان جائیں، ٹھیک ہے؟ تو جس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا، ہم اس کی باتیں ایسے ہی مانتے ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی میں جس پہ بھی ٹرسٹ ہے نا، وہ اگر آپ کو بتائے گا نا کہ باہر آج مت جانا، باہر بہت زیادہ دھند ہے، تو آپ بغیر دیکھے بھی غائبانہ بھی اس کے اوپر اس کی بات کو مان جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر انسان کا یہ والا ٹرسٹ ہو، ٹھیک ہے؟ فَوَرَبِّكَ، تو قسم ہے آپ کے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، یقیناً ہم جمع کریں گے ان کو، والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی جمع کریں گے، ثم لنحضرنہم حول جہنم، پھر ہم ان سب کو یقیناً جمع کریں گے جہنم کے ارد گرد، جسیا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جتنے بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، ان کو بتا دو کہ قسم سے یہ لوگ، قسم کس چیز کے لیے؟ تاکید کے لیے، زور ڈالنے کے لیے کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اور لام زبر لا جو ہے یہ بھی یقیناً کے لیے، زور ڈالنے کے لیے، اور جو نون مشدد بیچ میں آ رہا ہے نحشرنہم میں بھی اور نحذرنہم دونوں ورڈز میں، یہ بھی زور ڈالنے کے لیے، تاکید کے لیے کہ ضرور 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 ہی ایسا ہوگا کہ ہم ان کو جمع کریں گے، اور ان کے شیطانوں کو بھی جمع کریں گے جو الٹی پٹیاں پڑھاتے ہیں۔ شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اوکے؟ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، اور ان سب کو جہنم کے سامنے، جہنم کے ارد گرد حاضر کیا جائے گا، اور وہ گھٹنوں کے بل اس وقت گرے ہوئے ہوں گے۔ گھٹنوں کے بر گرنا کس چیز کو شو کرتا ہے؟ ذلت کو شو کرتا ہے۔ نمبر 2، عاجزی کو شو کرتا ہے کہ اس وقت وہ اتنے عاجز ہوئے ہوئے ہوں گے کہ ان کی جو طاقت ہوتی تھی نا، اکڑ ہوتی تھی دنیا میں کہ ہم کمال کر دیں گے یا ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس وقت وہ اتنے کمزور ہو کے نیچے گرے ہوئے ہوں گے اور ذلت میں گرے ہوئے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ثم پھر لننزعن، ضرور کھینچ کر نکالیں گے ہم،
لا یقیناً، بننزعن، نزع ہوتا ہے نا، وقت نزع آیا، نزع مطلب کھینچ کر نکالنا، تو نون سے شروع ہو رہا ہے تو ہم کھینچ کر نکالیں گے، اور نون مشدد آ رہا ہے تو دوبارہ سے زور ڈالا جا رہا ہے تاکید کے لیے، یقیناً ہم ضرور کھینچ کر نکالیں گے، من کل شیعتن، شیعہ جو اہل تشیع بھی ہے نا، ان کو بھی شیعہ کہتے ہیں، یہ وہی والا ورڈ ہے شیعہ، شیعہ کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے گروپ، گروہ، تو اصل میں جو وہ لوگ ہیں نا ان کو شیعہ تو علی بیسکلی وہ خود کو کہتے تھے، کہ علی کے گروہ والے، علی کے گروپ والے، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو من کل شیعتن، ہر گروہ میں سے، ایہم کون زیادہ، اشد سخت ہے، علی الرحمن رحمان کے مقابلے میں، اعلیٰ جب آتا ہے نا، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے ان کمپیرزن یا ان اپوزیشن، مقابلے میں، اتیا سرکشی میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سارے کے سارے سامنے لائے جائیں گے تو ہر گروہ میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھینچ کر باہر نکال دیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی سرکشی میں آگے آگے ہوتے تھے، جو لیڈر بنے ہوئے ہوتے تھے، جیسے ہوتا ہے نا کہ موویز وغیرہ دیکھنے کے لوگ پلان بنا رہے ہیں تو ان میں سے ایک ان کا لیڈر بنا ہوا ہوتا ہے جو سب کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ مووی دیکھنے چلتے ہیں، وہاں چلیں گے، یہاں چلیں گے، غلط کاموں کے جو لیڈرز بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان لیڈرز کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے جتنے بھی اجتماع ہوں گے نا، گروپس ہوں گے قیامت والے دن، ان گروپس کے ایسے جو سرکردہ لیڈر ہیں ان کو چن چن کر اللہ تعالیٰ علیحدہ کریں گے، اور یہ بیسکلی وہی لوگ جو زیادہ اکڑ والے تھے، زیادہ سرکشی اور گستاخی کرنے والے تھے، اور ان کو الگ کر کے ان سے پھر سب سے پہلے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، جو زیادہ اللہ کے مقابلے میں زیادہ سختی سے سرکشی کر رہے تھے، تو ان سب کو الگ کر کے ان کا ان کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ان کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، تو کبھی بھی نا دیکھیں گناہ سب سے ہو جاتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں کہ انسان سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ کے بعد ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی ایسے نہ بنے کہ آپ گناہوں کو لیڈ کرنے والے ہوں، گناہوں لوگوں کو بھی گناہ کروانے والے ہوں، ایک گروپ بنایا ہوا ہے جی میوزک شیئر کرنے کے لیے، گانے شیئر کرنے کے لیے، اور آپ اس کے لیے جی گروپ کے ایڈمن ہیں، ماڈریٹر ہیں، تو سوچے پھر آپ تو لیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، تو اس طرح کے رولز ایٹ لیسٹ کبھی نہ لیں، کبھی ان کاموں میں اس طرح آگے آگے نہ ہو، چلے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں اور اس پر انسان توبہ کرتا رہے، لیکن یہ سیئات جاریہ جو ہے نا، جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو سیئات جاریہ، برائیاں، انسان خود مر جائے پیچھے اتنی ساری برائیاں اب لوگ کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے برائیاں کیے جا رہے ہیں، تو وہ سارے گناہ اس کے پلڑے میں جمع ہوتے جا رہے ہیں پھر، تو جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایسے سیئات جاریہ بھی ہوتا ہے، تو اس طرح کا پارٹ کبھی بھی نہ پلے کریں، ثم لنحن اعلم بالذین، پھر لنحن یقیناً ہم، اعلم جان لیں گے، خوب جان لیں گے، اعلم اکبرو کا جو وزن ہوتا ہے نا افعالو کا، اللہ اکبر والا اکبر، یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، کمپیریٹیو ڈگری بھی، یعنی 1 ڈگری ابو ہوتا ہے، زیادہ یا خوب کا اس میں میننگ آئے گا، پھر یقیناً ہم خوب جان لیں گے، بالذین ان لوگوں کو جو کہ ہم اولا بہا سلیہ، جو زیادہ مستحق ہیں اس میں داخل ہونے کے یا اس میں جلائے جانے کے، تو پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس میں پہلے داخل ہونے کے لائق ہوں گے، یعنی ان لوگوں کو پھر چھانٹ کر الگ کر کے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے، یہ آیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ، اس آیت کو نوٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے دھیان سے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور نہیں ہے کوئی تم میں سے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا، ان جو ہے نا، ان کا ویسے مطلب اگر ہوتا ہے، لیکن جب جملے کے اندر، آیت کے اندر اگر اللہ آ رہا ہے نا، اللہ جب آتا ہے تو ان کا مطلب نہیں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مطلب بھی، حل کا مطلب بھی، ما کا مطلب بھی، جب بھی آیت میں اللہ آئے گا بعد میں تو ان، حل، ما، ان سب کا مطلب نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں ہے تم میں سے، الا مگر، واردها، جو اس کے اوپر وارد ہوگا، مطلب تم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے اوپر وارد ہونے سے بچ جائے، جو اس کے اوپر سے گزرنے سے بچ جائے، کس کی بات ہو رہی ہے،
ہاں جو ہے یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ تو یہاں پر علماء کرام کا نے جو اوپینین دیا ہے نا، وہ یہ رائے ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے پل صراط کی. جو علماء کا اس کے اوپر میجورٹی کی رائے، جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہاں پر پل صراط کی بات ہو رہی ہے. پل صراط کا ویسے ہمیں ذکر کہاں ملتا ہے؟ احادیث میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، پل صراط کی ہمیں ڈسکرپشنز ملتی ہیں کہ قیامت کے دن مسلمان اور منافقین جو ہیں وہ پھر پل صراط پہ سے گزریں گے، جو کہ بال کی طرح پتلا ہوگا، باریک ہوگا، تلوار کی طرح تیکھا ہوگا، اور اس کو کراس کر کے آگے جانا ہے. صحیح ہے، لیکن اس کا جو ڈائریکٹ مینشن ہے نا قرآن مجید میں، وہ یہاں پر آتا ہے. یہاں سے قرآن مجید میں سے نا جو آیت کے تھرو جو جیسے بات کو پروف کیا جاتا ہے، وہ اس آیت سے پروف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے پل صراط کا کہاں پر ذکر ہے قرآن میں، تو دس از دا پلیس، رائٹ. تو نہیں ہے کوئی بھی تم میں سے جو اس پہ سے وارد نہیں ہوگا، یعنی سارے کے سارے لوگ اس کے اوپر سے، پل صراط کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ ہے تمہارے رب کے اوپر لازم طے شدہ، یعنی یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے. یہ اللہ کا فائنل فیصلہ ہے کہ پل صراط کے اوپر سے قیامت والے دن سب کو گزرنا ہوگا. اور سورۃ الحدید میں پھر اس گزرنے کی کیفیت البتہ موجود ہے. سورۃ الحدید میں ذکر آتا ہے نا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ روشنی کے ساتھ گزر رہے ہوں گے، اندھیرا ہوگا وہاں پہ، بالکل گھپ اندھیرا، اور پل صراط کے نیچے کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی. تو کچھ جو گزرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ نا ان کو نور دے دیں گے. اس نور کا ذکر سورۃ الحدید میں آتا ہے، 27 پارے کے اینڈ میں ہے سورہ حدید. تو سورہ حدید کے میں ذکر آتا ہے کہ دلوں سے نا اور ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے، سیدھے ہاتھ سے لائٹ نکل رہی ہوگی، جیسے ٹارچ ہوتی ہے نا، روشنی نکل رہی ہوگی. تو دل سے ظاہر ہے ایمان کی روشنی نکل رہی ہوگی، اور سیدھے ہاتھ سے جو نیک عمل کرتے ہیں اس کی روشنی نکل رہی ہوگی. تو جس کا جتنا ایمان اور عمل ہوگا اتنی زیادہ اس کی لائٹ ہوگی، اتنی اس کی بیٹری اتنی ہی چارجڈ ہوں گی، اور اتنی ہی زیادہ اس کی ٹارچ میں سے روشنی، لائٹ نکل رہی ہوگی، اور اس کو نظر آئے گا، اور اتنی ہی تیزی سے وہ پل صراط کو کراس کر سکے گا. تو کچھ لوگ، حدیث سے پتہ چلتا ہے، کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے پل صراط کراس کریں گے، کچھ گھوڑے کسی تیزی سے کریں گے، اور کچھ بھاگ کے کریں گے، کچھ کرال کر رہے ہوں گے، گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہے ہوں گے، کچھ آہستہ آہستہ چل رہے ہوں گے. اس طرح پل صراط کو کراس کرنے والے لوگ ہوں گے. اور روشنی، جس کی جتنی روشنی ہوگی وہ اتنا ہی اس میں کلیئرلی دیکھ کر چل سکتا ہوگا، اور جس کی روشنی نہیں ہوگی وہ ظاہر ہے نیچے گرتے جائیں گے، اور نیچے کیا ہے؟ نیچے جہنم ہے. اور جو منافقین ہوں گے اس دن، وہ مسلمانوں کی روشنی لینے کی کوشش کریں گے، ان کی روشنی میں چلنے کی کوشش کریں گے، اور مسلمان ان سے کہیں گے کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ. منافقین ان سے کہیں گے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ دنیا میں بھی تو ہوتا تھا، دنیا میں بھی تو ہم اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے کام کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، یہ وہ. تو مسلمان ایمان والے جو لوگ ہیں وہ کہیں گے نہیں اب تم ہٹ جاؤ، اب ہم تمہیں اپنی روشنی نہیں دے سکتے. تو یہ ہیلپ، مدد وغیرہ، یہ سارا کچھ یہ دنیا کے کام ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے کام ہے، وہاں پہ اپلائی نہیں ہو سکتے. تو ایمان والے کہیں گے کہ نہیں اب ہم تمہیں اپنی روشنی نہیں دے سکتے، تم جاؤ یہاں سے. اور ہر کوئی اپنی اپنی روشنی میں چل کے پل صراط کراس کرے گا. تو سمجھ آ رہی ہے نا، جتنا ایمان ہوگا، جتنا نیک عمل ہوگا، اتنی ہی آسانی ہوگی پل صراط کراس کرنے میں. اور جس کا ایمان اور عمل نہیں ہوگا وہ نیچے گرتے جائیں گے جہنم میں. اور جو پل صراط مزید ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے اس کے ڈسکرپشن میں، کہ پل صراط کی ایک طرف صلہ رحمی کھڑی ہوگی، پل صراط کے دوسری طرف امانت کھڑی ہوگی. تو صلہ رحمی جو ہے، جو رشتوں کو توڑتا تھا نا، قطع رحمی کرتا تھا، تو صلہ رحمی ان کو پکڑ پکڑ کے نیچے گرائے گی جہنم میں. اور جو امانت میں خیانت کرتا تھا، امانت میں خیانت جو ہے نا کانسیپٹ، یہ بہت ہی وسیع براڈ کانسیپٹ ہے. اب آپ سوچیں کہ میرے پاس تو کبھی کسی نے چیز ہی نہیں کوئی رکھوائی، تو میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں نے کسی کی چیز نہ کبھی رکھی تو دینے میں کیا میں نے مسئلہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس ایک دوسرے کی باتیں اتنی زیادہ امانت ہوتی ہیں، تو ہم ان باتوں میں اتنی زیادہ خیانت کرتے ہیں. واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کے میسیجز فارورڈ کر دینا، ایک دوسرے کے وائس نوٹس ادھر ادھر بتا دینا، اس نے ایسے کہا تھا، اس نے ویسے کہا تھا، یہ سارا کچھ بھی امانت میں خیانت ہی ہے. تو امانت ایک سائڈ پہ کھڑی ہوگی، خیانت کرنے والوں کو وہ پکڑ پکڑ کر نیچے جہنم میں گرائے گی. اور آگے جو جب ہم کراس کر رہے ہوں گے پل صراط، تو پل صراط کے آگے کیا ہوگا؟ اندھیرے ہوں گے، ظلم کے اندھیرے ہوں گے. جو لوگ ظلم کرتے تھے نا، وہ قیامت کے دن ظلم اندھیرا بن کے سامنے کھڑا ہوگا. الظلم ظلمات یوم
قیامہ، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت ہوگا، تو جو اندھیرے ہوں گے آگے، ظاہر ہے وہ بندے نے کہاں گرنا ہے، اس نے بھی نیچے گرنا ہے، وہ کدھر کراس کر سکے گا؟ تو یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور آخری چیز سورۃ التحریم میں، سورۃ التحریم میں ہمیں دعا پتہ چلتی ہے کہ آخری دعا جو لوگ مانگ رہے ہوں گے نا اس وقت، وہ کیا ہوگی؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر، ربنا افرغ لنا ربنا اتمم لنا نورنا، سوری، اے اللہ ہمارے نون کو ہمارے لیے مکمل کر دے، یعنی یہ جو لائٹ ہے نا، اس کو یا اللہ زیادہ سے زیادہ کر دے، اس کو کمپلیٹ کر دے کہ ہم ایزیلی دیکھ سکیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دے۔ تو آخری دعا جو ہے نا انسان کی، وہ بھی معافی کی ہے، اور پہلی دعا پہلے انسان کی کیا تھی؟ وہ بھی معافی کی ہی تھی۔ مغفرت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے پہلی دعا سکھائی تھی نا علیہ السلام، تو وہ پہلی دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا واغفر لنا وارحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ بھی مغفرت کی دعا تھی۔ اینڈ میں دوبارہ مغفرت کی دعا مانگیں گے اور اس کو کراس کریں گے، اور آگے کیا ہوگا؟ آگے جنت کے دروازے ہوں گے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، سورۃ تحریم کی یہ دعا آپ کو آنی چاہیے۔ کراس کرنے کے بعد پل صراط کراس ہو گیا، مسلمان آگے چلے گئے، جنت کے دروازے اب نظر آئیں گے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کنترا آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑے سے سٹیپس میں آپ کو بتا دیتی ہوں اب جب ہم ڈسکس کر ہی رہے ہیں۔ کنترا ایک جگہ کا نام ہے، وہ اب آئے گی، اس جگہ پہ اب سارے مسلمان جمع ہو جائیں گے۔ یہاں پہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو صاف کریں گے۔ جیسے اگر آپ کو ہو سکتا ہے میری کوئی بات بری لگی ہو، مجھے آپ کی کوئی بات بری لگی ہوئی ہے، یا ویسے ہم نے ایک دوسرے کا کوئی رائٹ کوئی حق دینا تھا وہ ہم نے نہیں دیا، تو دل خراب ہے، ایک دوسرے کا حساب کتاب تو ہو چکا، لیکن دل میں نا دل میں تکلیف ہے، دل میں کدورتیں ہیں، ٹھیک ہے، دل میں کچھ کچھ دوسرے کے بارے میں برے خیالات ہیں، تو وہ نفرتیں ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ صاف کر دیں گے، سارا کچھ صاف ہو جائے گا، دل بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے صرف اور صرف محبتیں ہی ہوں گی۔ اور کنترا پہ یہ کام ہوگا، کنترا سے پھر آگے جنتوں کے دروازے کھولے جائیں گے، اور سب سے پہلے کھولنے والا کون ہوگا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ آپ کی امت سب سے پہلے جنتوں میں داخل ہوگی، تو پھر اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کھولیں گے، اور آپ کی امت آگے آگے ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے انٹر ہوں گی، اور پھر باقی امت، اور اس کے بعد پھر باقی نبیوں کی امت، اس طرح ہوگا سارا سسٹم۔ چلیں باقی انشاءاللہ کل ہم کنٹینیو کرتے 72 آنورڈز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔